سنت نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کافی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو سنت موقدہ ادا کرنے کا یعنی کہ سنت نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں، یعنی کہ وہ صحیح طریقے سے سنت نماز ادا نہیں کرتے۔ زیادہ تر لوگوں کو تو معلوم ہے لیکن کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سنت نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ بتائیں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ سنت موقدہ ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ 4 رکعت سنت نماز ہم کیسے ادا کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت کیا ہے؟ یہ تو دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ ظہر سے قبل 4 رکعت سنت موقدہ ادا کر رہے ہیں تو ان کی نیت کریں گے۔ اسی طرح اگر جمعہ کے دن فرضوں سے قبل جو 4 رکعت سنت موقدہ ہیں اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو ان کی نیت کریں گے۔ فرضوں کے بعد جمعہ کے دن جو 4 رکعت سنت ادا کی جاتی ہے تو ان کی نیت کریں گے۔ 4 رکعت سنت موقدہ کی نیت کر لی۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نماز شروع کر دیں گے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے۔ سب سے پہلے تو ثنا پڑھنی ہے، مکمل ثنا، سبحانک اللہم۔ مکمل ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، مکمل سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کمپلیٹ کرنے کے بعد کوئی دوسری سورت ملانے سے پہلے ہم نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہم کوئی دوسری سورت ملائیں گے۔ سورت کمپلیٹ کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں گئے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے، دوسرا سجدہ کریں گے۔ سجدے کی تسبیحات، رکوع کی تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ 1 رکعت ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو اس وقت ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے اور کوئی بھی دوسری سورت ملائیں گے۔ سورہ کمپلیٹ کرنے کے بعد رکوع، سجود، قعدہ بیٹھیں گے۔ اس کے بعد ہم دوسری رکعت میں یعنی التحیات بیٹھیں گے تو ہم نے تشہد کمپلیٹ کرنی ہے، یعنی مکمل تشہد پڑھیں گے۔ اس کے بعد درود پاک یا دعا نہیں پڑھیں گے۔ تشہد کمپلیٹ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب اس میں ہم نے پھر سے بسم اللہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے۔ یہ ہماری تیسری رکعت بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ اب تیسری رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر سے بسم اللہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت ملانی ہے، رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، یعنی تشہد اور قعدہ بیٹھیں گے۔ تشہد پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، دعائیں پڑھیں گے، اس کے بعد دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں جس طرح فرض میں سورت ملانا ضروری نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سنت میں بھی یہی طریقہ ہے۔ سنت کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا اور سورت ملانا ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر کسی رکعت میں آپ نے سورت نہیں ملائی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر بھول گئے، رکوع میں سجدے میں چلے گئے تو آپ سجدہ سہو آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ تو یہ سنت نماز ادا کرنے کا بالکل آسان طریقہ ہے اور صحیح طریقہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ سب چیزیں جانتے ہوں لیکن بہت سے لوگ ہیں جو یہ سب چیزیں نہیں جانتے۔ خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔